ذکر یونس رحمانی الہ آبادی کا۔ یونس رحمانی بھی نہ رہے اور اپنے پیچھے بہت سے چھپتے ہوئے سوالات چھوڑ گئے جن کے جوابات اب شاید ہی کبھی کوئی دے سکے۔ مرحوم کے اجداد کا تعلق الہ آباد سے تھا، لیکن انہوں نے عمر کا بڑا حصہ لکھنؤ میں گزارا۔ قریب 10 برس قبل اتر پردیش اردو اکیڈمی سے سبکدوش ہوئے تھے۔ سب جانتے ہیں کہ اردو اکیڈمی سے ہر سال ادیبوں، شاعروں کے غیر مطبوعہ مسودات کی منظوری اور اشاعت بڑی تعداد میں ہوتی ہے۔ مصنفین کو کتابوں کی اشاعت کے لیے امداد ملتی ہے، مگر یونس رحمانی عمر کا بیشتر حصہ اکیڈمی میں گزار کر بھی کوئی شعری مجموعہ شائع نہ کر سکے۔ یہاں پہ سوال قائم ہوتا ہے کہ کیا وہ شاعر کمزور تھے یا اتنے پست ہمت تھے کہ مجموعے کی اشاعت کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ میں نے یونس صاحب کو متعدد عربی اور شعری محفلوں میں سنا ہے۔ میرے علم کے مطابق وہ نہ صرف شریف انسان تھے بلکہ بہتوں سے بہتر شاعر تھے۔ سطحی گفتگو کرتے، نہ ہی ہلکی اور غیر معیاری شاعری سے ان کا کوئی واسطہ تھا۔ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے شاعری کی۔ خاموشی سے عظمت کا ڈنکا پیٹے بغیر غزل کی زلفیں سنوارتے رہے۔ مرحوم یونس رحمانی نے قریب 20 برس قبل اپنے متعلق جو معلومات فراہم کی اس میں مرحوم مسودات مسعود احمد راہی کو استاد تسلیم کیا تھا، مگر بعد کے برسوں میں انہیں فاروق جاذب صاحب کے ارد گرد دیکھا۔ دونوں کے مخلصانہ مراسم رہے، تعلقات میں شفافیت تھی۔ جاذب صاحب کے مطابق مجموعہ غزل کی اشاعت کے لیے وہ پوری سنجیدگی سے منہمک تھے کہ وقت موعود آ گیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ مقصد و وجود سے واقف تھے اور روز نماز کے پابند رہے۔ ہر حال میں صابر و شاکر رہے، نہ غیبت، نہ بہتان تراشی، نہ ہی ہوٹل بازی، نہ خوش گپیوں سے گریز، نہ ہی لفاظی کے عادی، اپنی راہ بلکہ سیدھی راہ چلنے کے عادی۔ شاعروں میں اب ایسی صفات کے لوگ بھی کہاں اور کتنے ہیں۔ ایسے میں یونس رحمانی جیسے کم سخن اور سنجیدہ شاعر کی رحلت اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کاش وہ کچھ دنوں اور حیات رہتے، ان کے غزلوں اور نعتوں کے مجموعے منظر عام پر آتے اور باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوتا۔ مقام ذکر ہے ڈاکٹر منصور حسن خان نے قریب 1 سال قبل سینٹ روز پبلک اسکول میں جشن یونس کا انعقاد کر کے شاعروں کو خوشی کا ایک موقع فراہم کیا تھا۔ افسوس کہ میں اس بامقصد پروگرام میں شریک نہ ہو سکا کہ قارئین کو مزید معلومات فراہم کرتا۔ یونس صاحب علاقائی نشستوں میں نظامت بھی کرتے تھے۔ محمد فاروق جاذب کی تنظیم سخن آشنا اور سنی بورڈ آف انڈیا کے پروگراموں میں وہ شریک ہوتے اور طبیعت موضوع ہوتی تو فریضہ نظامت بھی انجام دیتے۔ 25 سے 30 سال قبل مشق سخن نامی تنظیم کافی متحرک تھی۔ اس بزم میں تاریخ ساز نعتیہ مشاعرے کیے۔ مرحوم راہی پرتاپ گڑھی کی حیات میں اس بزم کا خاصا شہرہ تھا۔ ماضی میں یہی وہ واحد بزم تھی جس میں یونس صاحب پابندی سے شریک ہوئے، جس کے سبب یقیناً ان کی تحویل میں اتنا کلام نعت و منقبت ہوگا کہ آسانی سے مجموعہ نعت آ سکے۔ تفصیل سے ان کے متعلق موجودہ شعراء میں جاذب صاحب ہی کچھ بتا سکتے ہیں۔ خبر ہے کہ مرحوم کا بیٹا اتر پردیش اردو اکیڈمی سے وابستہ ہے، اسے چاہیے کہ والد کے مجموعوں کو جس طرح بھی ممکن ہو شائع کرے۔ اب یہی مرحوم کے تئیں ان کے اپنوں کا خراج ہے۔ اطلاعات کے مطابق 7 جون 2021 کی شب حرکت قلب بند ہونے سے اس عالم میں ان کا انتقال ہوا کہ نماز مغرب کی تیاری میں مصروف تھے۔ حرکت قلب بند ہونے کے سبب تار نفس ٹوٹ گیا۔ ایسی موت پر رشک و فخر بھی کیا جائے تو کیا غلط ہے۔ تدفین 8 جون منگل صبح 10 بجے کھرنجا والے تکیا پر ادبی برادری اور عزیزوں کی موجودگی میں عمل میں آئی۔ رہے نام اللہ کا۔ Remembering Yunus Rahmani Allahabadi. Late Yunus Rahmani Allahabadi also passed away and left behind many questions, the answers to which now hardly anyone can give. The ancestors of the late belonged to Allahabad, but they spent most of their lives in Lucknow. About 10 years ago, he had retired from the Uttar Pradesh Urdu Academy.
Everyone knows that the Urdu Academy approves and publishes a large number of unpublished manuscripts of writers and poets every year. Authors receive funding to publish books. Yunus Rahmani spent most of his life at the Academy and was unable to publish any poetry collections. The question arises whether those poets were weak or did not pay attention to the publication. I heard Mr. Yunus in numerous literary and poetic gatherings. To the best of my knowledge, he was not only a noble man but also a better poet than many. He had nothing to do with superficial conversation or light and non-standard poetry. He wrote poetry to satisfy his taste. In the information provided by the late Yunus Rahmani about himself 20 years ago, the late Masood Ahmed Rahi was recognized as a teacher of poetry. But in later years, he was seen around Mr. Farooq Jazib. Both had a sincere relationship. They were aware of the purpose of their existence and adhered to fasting and prayers, were patient in all circumstances, no backbiting, no slander, no gossip, walked on the straight path. Where and how many people now have such qualities in poets? It is worth mentioning that Dr. Mansoor Hassan Khan had given a chance to the poet by organizing Jashn Yunus at St. Rose Public School about a year ago. Yunus Sahab also used to direct in the Regional Assembly, in Muhammad Farooq Jazib's organization Sukhan Ashna, and in the programs of the Sunni Board of India he would participate, and if fit, he would also perform the duties of the director. It is learned that the son of the deceased is associated with Uttar Pradesh Urdu Academy. He should publish his father's collections as much as possible. Now this can be the tribute of loved ones to the deceased. According to the report, on June 7, 2021, at 7 p.m., he died of a heart attack while he was busy preparing for Maghrib prayers. Due to the cardiac arrest, his breath was broken. Burial took place on June 8, Tuesday, at 10 a.m. in Lucknow, in the presence of the literary community and dignitaries.